السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس نشست میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 پہ بات کریں گے۔ حدیث نمبر 1 پہ الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر 2 پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج ہم بات کریں گے حدیث نمبر 3 پہ۔ حدیث نمبر 3 کی جو راویاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے میں حدیث کا تشریحی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حدیث کے فوائد پر بھی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، اولین وحی جس سے رسول اللہ کا آغاز ہوا، جس سے رسول اللہ کی ابتدا کی گئی، یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اولین وحی، یہ ماں چونکہ اس کا بیانیہ من بیانیہ کے ساتھ اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے، الوحی، اس لیے میں ماں کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا ترجمے کا انداز۔ اولین وحی آغاز کیا گیا جس کے ساتھ رسول اللہ کا، کیا مطلب؟ وہ اولین وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتداءً نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ الرؤیا الصالحہ فی النوم، نیند کی حالت میں دکھائے جانے والے سچے سچے پاکیزہ اور واضح خوشگوار خواب تھے۔ الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ جو خواب بھی نیند میں دیکھتے، آپ نیند میں جو خواب بھی دیکھتے، وہ حالت بیداری میں صبح روشن کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی اس کی تعبیر اتنی واضح ہوتی۔ نیند میں آپ نے جو دیکھ لیا، بیداری میں آپ کو وہی دکھنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کے لیے تنہائی، خلوت نشینی پسندیدہ بنا دی گئی من جانب اللہ۔ فکان یخلو بغار حراء، آپ غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرماتے، تنہائی میں رہتے غار حراء میں۔ فیتحنث فیہ، آپ وہاں تحنث اختیار کرتے۔ تحنث کیا ہے بھائی؟ وہو التعبد، عبادت۔ آپ غار حراء میں عبادت بجا لاتے، کب تک؟ اللیالیہ ذوات العدد، گنتی کی کئی راتوں تک مسلسل آپ غار حراء میں عبادت فرماتے، اور راتوں کے اندر دن بھی داخل ہیں۔ چونکہ خلوت نشینی کا تعلق زیادہ تر رات سے ہے، تو اس لیے رات کا لفظ استعمال کیا، اور رات سے مراد دن بھی لے لیا، جس طرح عربی میں دن سے مراد راتیں بھی لے لی جاتی ہیں،
اور اسی طرح ہمارے اردو محاورہ بھی ہے کہ ہم دن سے مراد رات بھی لے لیتے ہیں. بھائی 24 دن 12 دن کیا مطلب، اس کے اندر راتیں بھی شامل ہوتی ہیں. خیر، میں تشریح ترجمے تک بھی اپنے آپ کو ذرا رہنے کی کوشش کرتا ہوں. فوائد انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. گنتی کی کئی راتوں تک آپ گنتی کے کئی دنوں تک، کئی راتوں تک آپ مسلسل غار حرا میں عبادت کرتے رہتے، قبل ان ينزع الى اہلی، گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے تک. یعنی ابھی گھر والوں کی طرف لوٹتے نا، غار حرا میں مسلسل کئی دن کئی راتیں آپ عبادت کرتے. جب گھر والوں کی طرف اشتیاق بڑھ جاتا، خوب بڑھ جاتا، پھر آپ گھر تشریف لاتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، چونکہ آپ غار حرا میں مسلسل عبادت کرتے تھے کئی دن کئی راتیں، تو اس کے لیے آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی. تو وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، آپ اتنے عرصے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، توشہ ساتھ لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا زاد راہ، یہ تزود اسی ذات سے بنا ہوا ہے. زاد راہ، زاد سفر. غار حرا کے لیے آپ وہ توشہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ اپنی اہلیہ رفیق حیات اما خدیجہ کی طرف لوٹتے. فیتزود لمثلھا، پھر اتنی ہی راتوں کے لیے آپ مزید توشہ لے آتے. اللہ اکبر. یعنی اتنے ہی دنوں کے لیے، اتنے ہی عرصے کے لیے آپ کھانے پینے کی چیزیں لے آتے. حتی جاءہ الحق، یہ سلسلہ جاری رہا. آپ کئی دن کئی راتوں کے لیے توشہ لے آتے، غار حرا میں آپ تشریف رکھتے، دن رات عبادات کے اندر مصروف رہتے. جب گھر والوں کی طرف اشتیاق بڑھ جاتا تو اپنی رفیق حیات کی زیارت بھی کر لیتے، اپنے گھر والوں کی زیارت بھی کر لیتے، اور پھر دوبارہ توشہ لے کر پھر غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرماتے. یہ سلسلہ جاری رہا حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. حق کیا؟ وحی آ گئی. وَهُوَ فِي غار حرا، جبکہ آپ غار حرا میں ہی تھے، یعنی غار حرا میں تھے، وحی آ گئی. اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، آپ کے پاس فرشتہ آیا، یعنی جبریل امین. فقال، اس فرشتے نے کہا، اقرأ، پڑھیے. قال، آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. میں یہاں یہ ترجمہ نہیں کر رہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ بڑی کمزور بات ہے. انشاءاللہ جب ہم فوائد بیان کریں گے تو اس پہ یہ بات کریں گے. تو یہاں میں کہہ رہا ہوں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی صحیح ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ میں پڑھ نہیں سکتا سے اردو میں یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں بول نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو میں یہ مطلب لینا نہیں چاہ رہا. اس کے حدیث کے فوائد چونکہ بعد میں بیان ہوں گے تو صرف تشریح ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. کیا مطلب؟ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی سکت نہیں. ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاخذنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، مجھے بھینچا، دبوچا، دبایا، اور اس قدر دبایا، حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، دونوں ہیں. مجھے اس قدر دبایا کہ میری برداشت کی انتہا ہو گئی، مشقت کی انتہا ہو گئی، میری طاقت جواب دینے لگی. ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. فقال، پھر اس نے مجھے کہا، اقرأ، پڑھیے. قلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. قال، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فاخذنی،
اس نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی ثانیہ، پھر اس نے مجھے دوسری مرتبہ دبوچا، اور اس قدر دبوچا، اس قدر دبایا، حتی بلغ منی الجہد، کہ میری برداشت کی انتہا ہو گئی، تکلیف کی انتہا ہو گئی، مشقت کی انتہا ہو گئی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، اور پھر اس نے مجھے کہا اقرأ، پڑھیے، فقلت، میں نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ فاخذنی، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطنی الثالثہ، تیسری مرتبہ اس نے مجھے دبوچا، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، مخلوق کو اسی نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بہت کرم والا ہے، سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر گھر کی طرف لوٹے۔